وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میرا پاکستان میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے سوشل میڈیا کا مثبت اور منفی استعمال، اور خصوصاً ہم بات کریں گے اس پہ کہ سوشل میڈیا کا ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کس طرح غلط استعمال ہوتا ہے، ہماری ریاست کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف، اور کون استعمال کر رہے ہیں، کیسے استعمال کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور اس سے کتنا نقصان ہماری وحدت کو، ہماری سماج کو، ہماری معاشرت کو، ہمارے مذہب کو اور ہماری ریاست کو پہنچتا ہے۔ اور پینل پہ میرے ساتھ شریک مباحثہ ہوں گے معروف کالمسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں ناصر محمود ملک صاحب، اور اسی طرح اسلام آباد سے مذہبی اسکالر ہیں علامہ ظہیر عباس قادری صاحب، اسی طرح عمان سے میڈم ہیزل راجپوت صاحبہ جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بھی شریک ہوں گی، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیسے ہو رہا ہے، اور اس سے ہمارے سماج کو، ہمارے مذہب کو، ہماری جو روایات ہیں، ہماری جو ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے اور ہمارے عقائد ہیں، ان کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ آج سے پہلے ہم ایک جملہ سنتے تھے کہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، یعنی گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ تب ہمیں یہ بات سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی، ہم نہیں سمجھ پاتے تھے کہ دنیا کس طرح ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پھر مواصلات اور رابطوں کے ذریعے سے ہمیں کسی حد تک سمجھ آ گئی، لیکن سوشل میڈیا کے ایجاد نے، فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب اور اس طرح کے جو ذرائع ابلاغ ہیں سوشل میڈیا کے، اس نے یہ بات بہت آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھایا کہ کس طرح دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے، کس طرح ایک گاؤں دنیا بن چکی ہے۔ سوشل میڈیا میں اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے، سوشل میڈیا اتنے آگے نکل چکا ہے کہ ایک سروے کے مطابق، انٹرنیشنل سروے کے مطابق، کہ دنیا کے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں ٹی وی چینلز دیکھنے والے، ٹی وی خریدنے والے، ٹی وی سیٹ اور اخبارات، جرائد، بڑے بڑے نامور، ان کو خریدنے والے، ان کو پڑھنے والوں کی تعداد میں 35 سے 40% تک کمی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں آسانی کے ساتھ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں اور جلدی میں دستیاب ہوتی ہیں۔ ایک ٹی وی چینل کا جو نمائندہ ہے وہ کیمرہ اور اپنے مائک کو آن کرنے تک چیزیں سوشل میڈیا میں بریک ہوتی ہیں، اور سوشل میڈیا میں وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے جاتی ہے، لوگوں آدھی دنیا اس کو دیکھ چکی ہوتی ہے۔ ایک تو سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہے، اتنا ایڈوانس ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کی اس تک دسترس سے، ہر ایک کی رسائی ہے، جہاں بھی جو بھی واقع ہوتا ہے اس کو ہم سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں۔ لیکن ایک چیز سوشل میڈیا کے حوالے سے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فکری طور پہ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ ہم کوئی چیز سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد جیسے کنویں میں پتھر پھینکا، ختم۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ آپ جو بھی چیز سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ جو آپ کی آئی ڈی ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس پی سسٹم اور اسی طرح حساس اداروں کے ریکارڈ میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی سرگرمیاں کیا ہیں، آپ کیا کچھ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، کیا چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ یہ سارا ڈیٹا جو آپ کے آئی ڈی سے شیئر ہوتا ہے، آپ کی آئی ڈی سے لوگوں تک پہنچتا ہے، وہ سارا ریکارڈ میں ہوتا ہے کہ آپ کی سرگرمیاں کہیں ریاست کے خلاف تو نہیں ہے، آپ کی سرگرمیاں کہیں لوگوں کے عقائد، ان کے فکر، ان کے جو حساس معاملات ہیں ان کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں آپ کسی کے ذاتیات کے اوپر بات تو نہیں کر رہے، اس کے جو خاص چیزیں ہیں، ان سے ذاتی چیزیں ان کو پبلک تو نہیں کر رہے۔ یہ ساری چیزیں، اور آپ کو یہ بھی میں بتاتے چلوں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کنٹرول ایکٹ بنا اور اس کے باقاعدہ قانون سازی ہوئی،
سائبر کرائم ایکٹ بنا، اور اس کے تحت میرے پاس جو رپورٹ موجود ہے اس رپورٹ کے مطابق اب تک پاکستان میں 30,000 ایسے سائٹس، اکاؤنٹس اور آئی ڈیز بلاک کی جا چکی ہے، بند کی جا چکی ہے، جو ریاست کے خلاف کام کرتے تھے، جو ملک کے مفاد اور ملک کے استحکام اور ملک کے بقا کے خلاف کام کرتے تھے۔ اسی طرح 31,799 ایسی سائٹس، ایسی اکاؤنٹس، ایسے پیجز اور ایسے آئی ڈیز کو بند کیا جا چکا ہے جو مذہب کے خلاف کام کرتے تھے، جو مذہب کے خلاف الہاد کی تبلیغ کر رہی تھی، مذہب کے خلاف وہ کام کر رہی تھی، وہ بلاک کی جا چکی حکومت کی طرف سے۔ اسی طرح کوئی 61,000 ایسی آئی ڈیز بھی بلاک ہو چکی ہے جو ملک میں فحاشی اور یعنی پر مبنی مواد کو عام کر رہا تھا۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کوئی چیز آپ سوشل میڈیا میں ڈال رہے ہیں، کوئی فیس بک میں آپ ڈال رہے ہیں، کسی کو گالم گلوچ کرتے ہیں، کسی کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، تو اس کو یہ حق ہے، اگر وہ عدالت میں جاتا ہے آپ کے اوپر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ریسنٹلی 2 دن پہلے پاکستان میں کل عدم تنظیموں کے کچھ افراد کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا۔ ان میں ایک علامہ ساجد نقوی صاحب جو ہیں، ان کے نواسے ہیں حمزہ نقوی، ان کو گرفتار کیا گیا، اور حمزہ نقوی کے گرفتاری ایف آئی اے نے کی، اور 2017 سے اس پہ ان کی نظر تھی ایف آئی اے کی، اور سبطین حسین ایک دوسرا گرفتار ہوا کل عدم تحریک جعفریہ کے، ان دونوں پہ نظر تھی حساس اداروں کی، ہمارے ایف آئی اے کی، ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی۔ اور ان کی گرفتاری کے بعد جب میں نے ان کے آئی ڈیز وزٹ کیا تو میرے سامنے جو چیزیں آئی وہ بہت خطرناک تھی۔ ریاست کے خلاف ان کی ایکٹیویٹیز، مقدس ہستیوں کی توہین پر مبنی ان کی سرگرمیاں، اور اسی طرح جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں جن سے پاکستان کا مفاد وابستہ ہے، ان کے خلاف، عرب جو خاص ممالک ہیں ان کے خلاف ان کی ایکٹیویٹیز تھی۔ میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا اگر وہ دکھا سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے ان کی آئی ڈی سے یہ ایک پیج نکالا ہے۔ اس پیج میں وہ جو ہمارے عرب ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس کو سخت قسم کے غلاظت برے الفاظ میں، بہت گندے الفاظ میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی طرح نئی حکومت آئی، اور نئی حکومت کے جو ہے مختلف ممالک کے ساتھ، جن میں عرب ممالک ہے، چائنا ہے، اور اسی طرح ان ممالک کے ساتھ تجارت کی بات ہوئی، پاکستان کی کمزور معیشت کو سہارا دینے کی بات ہوئی، تو ان لوگوں نے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس پہ صرف تنقید نہیں بلکہ اس پہ سخت قسم کے جملے لکھے گئے اور اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا ہمارے تعلقات خراب کرنے کی۔ بہت سارے میرے پاس کارٹون اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن میں یہاں پہ شاید نہیں دکھا پاؤں آپ کو۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ جو چیز اپلوڈ کرتے ہیں آپ مت بولیں کہ آپ کے اوپر نظر نہیں ہے، آپ مت بولیں کہ آپ کو مانیٹر نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ ریاست کے خلاف جو بھی کریں گے، آپ مذہب کی توہین پر مبنی جو بھی کام کر لیں گے، اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، آپ کا مراقبہ کیا جا رہا ہے، آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ پر ہاتھ بعد میں ڈالا جائے، ممکن ہے آپ پہ ہاتھ لیٹ ڈالا جائے، آپ کو موقع دیا جائے، آپ سے وابستہ جتنے افراد ہیں یہاں تک بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہاں پہ کس کی پوسٹوں کو آپ لائک کرتے ہیں، کس طرح کے لوگوں کی پوسٹوں کو آپ لائک کرتے ہیں، کس طرح کے لوگوں کی پوسٹوں کو آپ شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں، تو آپ کو خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر ریاست کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، آپ مذہب کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں، آپ ملک کے مفاد کے خلاف کام نہیں کر رہے، آپ اسلام کے مفاد کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہو سکتا ہے حکومت کو کریٹیسائز کریں سیاسی طور پہ، اجازت ہے اس کی، بلکہ یہ سوشل میڈیا کی خوبی ہے کہ آپ حکومت کی توجہ مبذول کروائیں، اس پہ احتجاج کریں، اپنے مسائل کو سوشل میڈیا پر لے کر آئیں، لیکن آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ ریاست کا مفاد ہے، کہاں پہ حکومت کا مفاد ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریاستی مفاد کہلاتی ہے، اس میں ریاست کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اس میں ریاست کا مفاد ہوتا ہے۔ اگر آپ ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کے زبان پہ وہی بولی ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی جملے ہیں، وہی ٹون ہے آپ کی جو دشمن کی ہے، جو بھارتی میڈیا پیش کر رہا ہے، جو دیگر ممالک کے پاکستان کے انیمیز ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ غلط راستے پہ ہیں۔ آپ کو عقل آنی چاہیے۔
آپ کو احتیاط کرنا چاہیے. اگر آپ اچھے کے لیے، پاکستان کی بھلائی کے لیے کہیں پہ غلطی دیکھ رہے ہیں، حکمرانوں سے غلطی ہوتی ہے، اداروں سے غلطی ہوتی ہے، کہیں پہ کسی شخصیت سے غلطی ہو سکتی ہے جو ذمہ دار شخصیت ہے، تو اس کو آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں، اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں کہ بہت سارا ایک پروپیگنڈا، میڈیا از وار ویپن، خاص کر سوشل میڈیا از وار ویپن، کہ اس کے ذریعے جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کے رائے عامہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کے سوچوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کے فکر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، آپس میں لڑایا جا رہا ہے. آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ایسے 100 یا 200 یا 500 اکاؤنٹس نہیں ٹریس کیے گئے، 80,650 ایسے اکاؤنٹس ٹریس کیے گئے پچھلے 1.5 سال کے دوران، جن کے جو استعمال جو ہو رہا تھا وہ کہیں حیدرآباد سے ہو رہا تھا، کہیں کولکتہ سے ہو رہا تھا، کہیں بمبئی اور کہیں دلی سے. یہ آپ کے معاشرے کے اندر تفرقہ بازی، انتشار، فرقہ واریت اور قوم پرستی، لسانی تعصبات کے بیچ بو رہے تھے، ہوا دے رہے تھے، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، ہماری قوم کو آپس میں لڑا رہے تھے. آپ جب بھی کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے آپ کے سامنے فیس بک پہ، آپ کے ٹویٹر پہ، کہ ان نون نمبر سے ہے یا ان نون پرسنالٹی سے ہے، شخصیت سے ہے، نام ہے، تو اس کو آپ بغیر اس کی وہ کرے، تحقیق کرے، آپ نے آگے شیئر نہیں کرنا ہے. آپ اپنے جذبات میں بہہ کے کبھی ہمارے اداروں کے خلاف، ہمارے ملک کی سلامتی کے خلاف، ہمارے ان لوگوں کے خلاف جو ہمارے سرحدوں پر پہرہ دے رہے، ممکن ہے وہ سرحدوں پہ کھڑے ہوں، ان کی گولی آپ کے ملک تک نہ پہنچ رہی ہو، وہ اپنے سینے میں کھا کے آپ کو وہ گولی پہنچنا نہیں دے رہے ہوں، لیکن آپ کے فیس بک پہ بیٹھے آپ کے گھر تک دشمن پہنچ چکا ہو، اس کی گولی، اس کا زہر آپ کے رگوں میں، آپ کے ملک پہ داخل ہو رہا ہوگا. اسی طرح جس طرح بہت سارے اکاؤنٹس، جعلی اکاؤنٹس، فیک سائٹس مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں، ملک کے استحکام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگ ہمارے اپنے ملک کے جو باہر کے ہیں سو ہیں، جو انڈیا میں بیٹھ کے کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ملک کے جو پاکستانی ہیں، بدقسمتی سے میں وہ پاکستانی کہلاتے ہوئے انہیں شرم محسوس کرنی چاہیے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. تو اس پہ ہم مزید بات کر لیں گے. اس وقت میرے پاس مہمان جو میرے ہیں ناصر محمود ملک صاحب لائن پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناصر صاحب، سب سے پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید آپ کو. بہت شکریہ مرشد، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. ناصر صاحب، سوشل میڈیا کے استعمال پہ بات کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کا استعمال خاص کر ہمارے جو سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں ہوتا ہے، کہیں مذہب کے خلاف، کہیں ریاست کے خلاف، کہیں اداروں کے خلاف، اور کہیں ملک کے استحکام کے خلاف. اب 2 دن پہلے اسلام آباد میں FIA نے کچھ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن میں حمزہ نقوی صاحب ہیں جو ساجد نقوی صاحب کے نواسے ہیں، اسی طرح سبطین حسن ہیں. اس طرح کچھ لوگوں کو FIA نے گرفتار کیا جو ملک کے خلاف سوشل میڈیا میں متحرک تھے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف، پاکستان کے استحکام کے خلاف، اور اسی طرح مقدس ہستیوں کی توہین پہ مبنی ان کے IDs سے مواد شیئر ہوا. کیا کہیں گے کہ اس طرح کے لوگوں کا کیسے محاسبہ کیا جائے، یہ کیسے کنٹرول کیا جائے سوشل میڈیا کی اس حرکت کو؟ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے موقع دیا. یہ دیکھیں بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اور اس پہ پہلے بھی میں تو اکثر لکھتا بھی رہتا ہوں اور بات بھی کرتا ہوں کہ یہ ہم اصل میں یہ سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار کا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ تربیت یافتہ ہاتھوں میں ہونا چاہیے. ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہتھیار دینا جو ہے وہ خودکشی کرنے کے برابر ہوتا ہے. مزہ فرمایا. تو بدقسمتی سے ہمارا جو لیول ہے تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، قوم کی حیثیت سے ابھی ہم اتنے میچور نہیں ہوئے کہ ہر طرح کا جو ابلاغ والا ہتھیار ہے اس کو ہم استعمال کر سکیں. صحیح. بہت عرصے سے میں تو تقریباً 2010 سے مسلسل لکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا افواج پاکستان کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف
بڑے منظم طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. ہمارے ایک دو پڑوسی جو ہیں وہاں پہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت, بڑے منظم سسٹم کے تحت اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ملکی سطح پر, ریاست کی سطح پر ہم کچھ ایسے مسائل میں گرے ہوئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. حالانکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. صحیح. آپ دیکھیں, ایک تو اس کا ایک امپیکٹ ہے ریاست پر, اور ریاست محافظ جو ریاست کے ہمارا ادارہ ہے, افواج پاکستان ہے, ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کے خلاف ایک سلسلہ ہے. دوسرا سلسلہ ہے اور پوری ریاست کے خلاف, اور ایک تیسرا سلسلہ بھی ہے جس کی طرف آپ بھی کم توجہ دیتے ہیں, شاید مجھ جیسے بھی کم توجہ دیتے ہیں, لیکن وہ بڑا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ ہے ہماری اسلاف کی جو تربیت, طریقے, طور طریقے, ہمارا جو مذہب, ہماری جو بنیاد ہے, اس کو غیر محسوس طریقے سے کمزور کرنے کی کاوشیں. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ہی منظم طریقے سے ہماری نسلوں کی اخلاقیات کو, ہماری مذہبی روایات کو, ہمارے طریقہ کار کو, ہمارے معاشرتی نظم و ضبط کو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ ہمارا دشمن جو ہے کھوکھلا کر چکا ہے, کر رہا ہے. اور یہ پورا ہمارا جو ڈھانچہ ہے, وہ معاشرتی جو ڈھانچہ ہے, وہ کھوکھلا ہو چکا ہے, وہ گرنے کے قریب ہے. صحیح. تو اس سلسلے میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں, اور اب بھی یہی کہتا ہوں, آپ کے توسط سے, ارباب اختیار سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں, سوشل میڈیا پر, ابلاغ پر کسی بھی طرح کی پابندی, کسی بھی طرح کا قدغن کا میں قائل نہیں ہوں, نہ میں حامی ہوں, نہ ہی میں اسے قبول کرتا ہوں. لیکن حدود و قیود ہر چیز کی ہونی چاہیے. صحیح. آزادی کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں. اگر آزادی کو بغیر حد کے آپ اپلائی کر لیں گے تو پھر وہ آزادی نہیں رہے گی, دیر عربی ہو جائے گی. تو سر کیسے ممکن ہوگا ہونی چاہیے. ناصر صاحب کیسے ممکن میری جو تجاویز ہیں وہ یہ ہمیشہ میں یہ کہتا آیا ہوں, ایک دفعہ پھر میں حکومت سے, ارباب اختیارات سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جس طرح کے کچھ ہمارے اسلامی ممالک نے, بالخصوص میں حوالہ دوں گا سعودی عرب کا, تو وہاں پہ ایک سسٹم ہے ان کو کنٹرول کرنے کا, تو وہ سسٹم بھی لاگو کیے جائیں جو آئی ٹی کے ماہرین بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسی بنیاد رکھی گئی, جیسے ابھی ایک حکومت نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کروں گا, کہ موبائل فون جو ہے نا ان کو ریگولائز کرنے کے لیے, یہ بہت اچھا اقدام ہے اور یہ بہت ضرورت تھا, اور اس پہ حکومت کو داد دینی چاہیے اور شاباش دینی چاہیے. ایک اچھی طرف ایک اسٹیپ ہے. اس کے ساتھ ایک دوسرا اسٹیپ یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا آئی ڈیز ہوتی ہیں, اس کو اگر ہم لنک کر دیں اپنے شناختی کارڈ نمبر سے. صحیح. اب یہ تو ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ آیا یہ ممکن ہے یا نہیں, لیکن میری تجویز یہ ہے کہ جتنی بھی سوشل میڈیا آئی ڈیز ہیں وہ آئی ڈی کارڈ سے لنک ہونی چاہیے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ریل نام کے ساتھ, ریل پکچر کے ساتھ, اگر خواتین پکچر نہیں لگاتی مت لگائیں, مردوں کو پکچر لگانا, اپنی اوریجنل پکچر لگانا ضروری ہو. فیک آئی ڈی جو ہے اس کو بم بلاسٹ کے برابر سمجھا جانا چاہیے. اگر یہ گورنمنٹ نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے, لیکن یہ موبائل فون والا بڑا اچھا سٹیپ ہے, اور انٹینشن لگتی ہے کہ پازیٹیو سائڈ پہ. اگر اس کے ساتھ یہ گورنمنٹ کرتی ہے, یہ بھی کر دے, تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ یہ گند جو ہے جو ہمارے اندر اتارا جا رہا ہے اس کو روکنے کا بندوبست ہو جائے گا. باقی جو جہاں تک بات ہے کہ اداروں اور ریاست کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے, وہ ففتھ جنریشن کی جو وار ہوتی ہے وہ بہرحال ریاست ہی کرٹیل کر سکتی ہے, اس میں عام آدمی کا اتنا کردار نہیں ہوتا. میں اور آپ تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہم وطنوں کو یہ بتائیں کہ یار دیکھیے یہ جو چیز ہے یہ درست ہے اور یہ غلط ہے, لیکن بنیادی طور پہ اس میں ریاست کا کردار ہوتا ہے. لیکن ایک گھر کے طور پر, ایک گھر کے فرد, ایک باپ, ایک بیٹے, ایک بھائی اور ایک شوہر کے حیثیت سے ہمارے گھر کو بھی بڑے غیر محسوس طریقے سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے. اور اس میں آپ کے جو ہے نا پڑوس میں جو ایک مغربی اور ایک مشرقی دو دوست آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, نام نے آج برادر اسلامی ملک, پتہ نہیں مجھے تو شرم آتی ہے, پتہ نہیں کس شخص نے یہ کلیہ متعارف کرایا ہوا ہے. تو وہاں سے کئی دفعہ نشاندہی میں کر چکا ہوں, اور بہت سارے لوگ کر چکے ہیں کہ وہاں آپ دیکھیں سر عام موجود ہے, ایک بہت بڑا ایک سسٹم موجود ہے جو چلایا جا رہا ہے پاکستان میں. ابھی جو یہ ساجد نقوی کے لڑکے کی آپ بات کر رہے ہیں, ان لوگوں کا تو آپ یہ دیکھیں دنیا میں کسی ملک میں فردوس بھائی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سفارت خانے کے علاوہ آپ کے 50 اڈے ہوں اور ان کو سفارتی حاصل ہو.
ہمارا ملک ہے، پتہ نہیں کون سا کچھ چھوارے والے کی دکان ہے. مجھے پتا ہے، میں ایران میں تھا، تہران میں تھا، تو ہمارے کونسلیٹ نے درخواست دی تھی کہ جو ہمارا سکول تھا کونسلیٹ کی باؤنڈری کے اندر، اس کو سفارتی استثناء دیا جائے. یہ 90s کے آخر کی بات ہے. اور نہیں دیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. آپ کے ملک میں 50 جگہ پہ جناب وہ کھاتے کھلے ہوئے ہیں اور سفارتی استثناء حاصل ہے. نہ آپ کی وہاں پولیس جاتی ہے، نہ انٹیلیجنس جاتی ہے، نہ آپ وہاں کچھ کر سکتے ہیں، نہ احتجاج. سر بہت یہاں پہ میں سر آپ کو روکوں گا. یہاں پہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ کچھ بلاگرز اور کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور بہت اس طرح کے NGOs کے نام پہ کام کرنے والے. کل ایک امریکی خاتون کو بھی ایئرپورٹ سے جہاز سے اتارا گیا ہے، وہ بھی بلاگر بن کے پاکستان میں آئی تھی اور یہاں پہ ہماری ریاست کے خلاف پروپیگنڈو میں مصروف تھی. اس طرح آپ نے جس ملک کا نام لیا جو بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ ہے اور بہت ساری ایسی حرکتیں کرتا ہے، ان کے بہت سارے ادارے پاکستان میں موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو جو غیر ملکی ہمارے ملک میں رہ کر اس طرح کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بھی کچھ دنیا کے ممالک میں گھوما ہوں. ہر جو انسان ہے یہ نیچرل ہے، اس کو اپنی مٹی سے لگاؤ ہوتا ہے، اپنی مٹی سے محبت ہوتی ہے. وہ کم ہوگی کسی کو زیادہ ہوگی، لیکن اپنی مٹی کے مفادات کا تحفظ کرنا یہ فطری عمل ہے اور یہ ضروری بھی ہے. ہمیں یہ حق حاصل ہے بطور قوم، بطور پاکستانی قوم کے اور ریاست کے، کہ ہم اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائیں. اس حد میں ہم دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن اپنے مفاد کا ہمیں تحفظ کرنا چاہیے. اب یہ جو بات ہے، مجھے نہیں پتا، میں اس معاملات سے باخبر نہیں ہوں امریکی خاتون والے سے، لیکن یہ ایک امریکی خاتون کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ بات کرتے ہیں ریاست کے اداروں پر یا ریاست سے تنقید کی، میرے خیال میں پاکستان میں مجھ سے زیادہ اداروں پہ تنقید کوئی نہیں کرتا. میں سب سے زیادہ تنقید کرتا ہوں، لیکن میں پاکستانی ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے دست و بازو ہیں، میرے ادارے ہیں، میرا جو ہے وہ لاہو ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کو تعمیر کرنا، جبکہ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی تخریب کرنا. اب یہ جو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھارت بہت بڑا دشمن ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایران کو بھارت کے امپلہ قرار دے دیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بھارت ایران سے چھوٹا دشمن ہے. ہمیں بھارت کا ہمیں پتہ ہے نا کہ دشمن ہے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہماری ریاست کو جب بھی نقصان پہنچا ہے اور آئندہ جب بھی پہنچے گا، لیکن ہم نہیں ہوں گے. ہم لوگ تو مسافر ہیں اور مسافر کا دوبارہ ملنا محال ہوتا ہے. لیکن میں یہ تاریخ میں میری بات لکھ لیں کہ پاکستان کو جب بھی تباہی آئی وہ ایران کی طرف سے آئے گی. سر تو میں تو ایک اور بات سر یہاں پہ سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. نہ میں کسی یہودی سے لڑتا ہوں، اعتراض کرتا ہوں، نہ عیسائی سے، نہ سکھ سے، نہ شیعہ سے، نہ کسی سے. مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، میں سب سے محبت کرتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں، سب کے مذاہب کا بھی احترام کرتا ہوں. لیکن مذہب کے چولے میں اگر آپ دہشت گردی کریں، اگر آپ ایک ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کریں، اس کی چولے لانے کی کوشش کریں، تو بہرحال جیسا بھی ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، غریب ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، ہمارا چھپنے کی آخری جگہ ہے. اس کو کمزور کرنے کی اجازت مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اختیار اور طاقت ہے وہ اس کے خلاف پوری قوت سے کارروائی کیوں نہیں کرتے. صحیح سر، میرا آپ سے سر سوال یہ ہے، روز تھوڑا تھوڑا اس کو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سے سر میرا سوال یہ ہے کہ کل جو بندے پکڑے گئے 2 دن پہلے سوشل میڈیا میں ریاست کے خلاف، مقدس ہستیوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہوئے، اب ان کو جب پکڑا جاتا ہے ایسے لوگوں کو، اور ان کے پکڑنے کے بعد کچھ جو ہمارے NGOs ٹائپ کی موم بتی مافیا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جی ان کے رہائی کے لیے احتجاج کر رہی ہیں، اور اسی سوشل میڈیا پہ ان کی رہائی کے لیے دوبارہ سے احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بیلنس کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے ان کو، جبکہ میرے پاس اس وقت پروف ہے، میری ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے کہ ان کی IDs سے کیا ریاست کے خلاف اور اداروں کے خلاف، اسی طرح ہمارے جو مقدس ہستیاں ہیں صحابہ کے خلاف کیا بکواس ہوتا رہا ہے. لیکن ایسے لوگ جب آتے ہیں ان کو NGOs کے نام پہ اور اس طرح کے موم بتی مافیا کے نام پہ احتجاج کرتے، سول سوسائٹی کے نام پہ، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ میں آپ کی بات کو جو ہے نا، میں تھوڑا سا ایک بڑا باریک سا فرق ہے آزادی اظہار میں اور آزادی اظہار پر پابندی میں اور غیر قانونی کاموں پر پابندی میں تھوڑا سا فرق ہے.
صحیح ہمارا بدقسمتی سے ہماری ریاست کا کلچر جو ہے وہ کچھ اس طرح سا بن گیا کہ چیزیں مکس ہو گئی ہیں، صحیح ہم ان کو الگ کر نہیں پاتے۔ اس میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں ریاستی اداروں کو، عدلیہ کو بالخصوص، جی اور اس کے بعد جو باقی پولیس ہے، فوج ہے، ایجنسیاں ہیں، پارلیمنٹ ہے، سب کو۔ صحیح یہ ابھی تک دنیا کو ہم یہ بتانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے کہ یار یہ چیز جو ہے قانوناً جرم ہے، اور ہم جرم کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں یا ہم آزادی اظہار کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ درست یا تو پھر ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آزادی اظہار کی حد کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور جرم کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح تو جب تک ہم اس چھوٹے سے نقطے کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دیکھیں، ایک تو بات ہے کہ ریاست کی پالیسی، ابھی مثال کے طور پر میں ایک بات کرتا ہوں کہ مجھے ابھی جو ریاستی پالیسی ہے، ٹیکسز ہیں، گورنمنٹ کے جو بھی ٹیکسز ہیں، حکومت کوئی بھی رہے، صحیح ریاست کی بات کروں تو مجھے ٹیکسز کی پالیسی سے بڑا سخت اختلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جناب کہ پاکستان کے آئین میں یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی کام قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتا۔ صحیح تو یہ میرا خیال ہے، غلط ہو سکتا ہے لیکن ریاست مجھے سکھائے گی نا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً جو بیوروکریسی ہے، جن کو ہم خصوصاً جو ہمارے جی ایم ڈی گروپ ہوتے ہیں نا، اور یہ جو فارن پالیسی والے، جی 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 ان کا اگر آپ سٹرکچر دیکھیں، باقی کو میں فی الحال چھوڑ دیتا ہوں، صرف فارن آفس کی آپ لے لیں، ان کا اگر آپ سٹرکچر دیکھیں، ان کا اگر آپ طریقہ کار دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں، تو یہ سارے کا سارا غیر اسلامی ہے۔ صحیح تو پھر آپ اس حساب سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ قرآن اور سنت سے متصادم کوئی کام جو ہے وہ غیر آئینی ہے۔ تو یہ ایک تنقید ہے، یہ میرا خیال ہے۔ ریاست مجھے کلیئر کرے گی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ پرابلم ہے۔ اسی طرح سود کی جو بینکاری ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، کیونکہ غیر اسلامی ہے۔ صحیح تو یہ میری سوچ ہے، میرا خیال ہے، میری سوچ پہ قدم لگانا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یار یہ بینک جو ہیں یہ تو غیر آئینی ہے اور ان کو بموں سے اڑا دو، ان کو آگ لگا دو، ان کے خلاف اشتعال پھیلاؤں، لوگوں میں نفرت پھیلاؤں اور لوگوں میں ٹکراؤ پھیلاؤں، اس کا مطلب یہاں سے میری آزادی اظہار ختم ہو جائے، صحیح یہاں سے قانون کا بریک شروع ہو جاتا ہے۔ درست تو ہم اپنے بچوں کو، باقی دنیا کو تو خیر چھوڑیں، ہم کیا کمپائل کریں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو، ہم خود کو یہ سمجھانا ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے کہ یار کہاں پہ آزادی اظہار کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں پہ ملک کی سلامتی کا سوال شروع ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ تو ناصر جب تک صاحب، ہم آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، ناصر صاحب نے انتہائی اہم یہاں پہ بات، ایک باریک نقطہ ہمیں سمجھایا کہ آزادی اظہار اور آوارگی افکار میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک آزادی اظہار ہوتی ہے، ایک آوارگی افکار ہوتی ہے کہ آپ کی آوارگی افکار کا پھر حدود جو ہے کوئی نہیں ہوتی ہے، لمیٹیشن کوئی نہیں ہوتی ہے، پھر آپ اس کو ریاست کو بھی لپیٹ میں لیتے ہیں، آپ مذہب کو بھی لپیٹ میں لیتے ہیں، اخلاق کو بھی لپیٹ میں لیتے ہیں، اپنا جو سارا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، آپ کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کی بنیادوں کو ڈھا دیتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلک سے تعلق ہو آپ کا، کسی بھی فرقے سے تعلق ہے آپ کا، آپ پاکستان کی حدود باؤنڈریز کے اندر رہتے ہیں تو آپ پاکستانی ہیں، وی آر پاکستانیز، ہم سب پاکستانی ہیں، کوئی تفریق نہیں، قانون آئین آپ کو برابر کے حقوق دیتا ہے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی کاسٹ وائز کوئی اچھوت نیچ ذات کا نہیں ہے۔ پاکستانی شہری کی حیثیت سے ہم سب برابر ہیں، اس پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، پاکستان کا کھاتے ہوئے، پاکستان کے گرین پاسپورٹ کو، پاکستان کے آئی ڈی کو، شناختی کارڈ کو جیب میں رکھتے ہوئے، ملکوں میں اس سے سفر کرتے ہوئے، پاکستان کی پہچان لے کر، اس کے بعد پلٹ کے آپ جعلی آئی ڈیز سے، جعلی اکاؤنٹ سے، فیک ناموں سے اس وطن کے خلاف، اس ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، زہر پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، آپ لوگوں کی فکر کو تبدیل کرتے ہیں، سوچ کو خراب کرتے ہیں، تو آپ کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ وقت کے میر جعفر ہیں، آپ وقت کے میر صادق ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو گھروں کے اندر سے کنڈیاں کھولتے ہیں۔ آپ اپنے کردار پہ نظر ثانی کریں، اپنے کردار کو دیکھیں کہ اس ملک نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا، پہچان دی، نام دیا، شناخت دی، دنیا میں کہیں بھی جاؤں گا اس ملک کے نام پہ جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں، اس ملک میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، اس ملک میں لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں،
لسانیت پھیلاتے ہیں, علاقائیت پھیلاتے ہیں, اس ملک کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں, تو آپ سے بڑا بدبخت کوئی نہ ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے علامہ ظہیر عباس قادری صاحب, ہیزل صاحبہ اس وقت ہمارے پاس ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم خوش آمدید پروگرام میں آپ کو. بہت شکریہ, جزاک اللہ, سلامت رہیے. شکریہ. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے, پہلے مہمان سے بھی یہی ہم نے سوال کیا کہ سوشل میڈیا کا جو مثبت اور منفی استعمال ہے, اس کے مثبت استعمال کی افادیت اپنی جگہ پر, لیکن ہمارے ملک میں اس کا جو منفی استعمال ہو رہا ہے, چاہے سیاسی طور پہ, چاہے لادینیت پھیلانے کے حوالے سے, یا خصوصی طور پر ریاست کے خلاف جو اس کا استعمال ہو رہا ہے, ایک تو یہ بتائیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا, اور دوسری کہ یہ کس حد تک خطرناک بات ہے کہ ہماری ریاست کے خلاف, ہمارے اداروں کے خلاف ایک بہت بڑا نیٹ ورک سوشل میڈیا میں متحرک ہے, اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں, اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اوکے, آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے بہت اچھے ایک ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا جو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور اہمیت کے حامل چیز ہے. دوسری بات, سوشل میڈیا کی نیگیٹیوٹی, اس کی اپروچ اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں ویری امپورٹنٹ تھنگ جو میرا نظریہ ہے اور تجزیہ ہے, مشاہدہ ہے, بینگ اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, میں نے یہ چیز بہت غور سے مشاہدہ کیا ہے, شاید آپ نے بھی نوٹس کی ہو کہ پازیٹیو ویوز, پازیٹیو میسج یا پازیٹیو ریمارکس سوشل میڈیا پہ اتنی تیزی سے وائرل نہیں ہوتے جتنی تیزی سے نیگیٹو ہوتے ہیں. تو اس نیگیٹیوٹی کی اپروچ اتنی زیادہ ہے, جتنی بڑھتی جائے گی اتنا ہی ہم لوگوں کی پازیٹیوٹی کو دباتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی. پہلی چیز تو اس کو اپروچ کون کرتا ہے؟ نمبر 1, اس کو اپروچ وہ لوگ کرتے ہیں جو خود نیگیٹیوٹی اس کو اسپریڈ کرنے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے. دوسری, جو اس کو روکنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی کو روکنے کے لیے بھی نیگیٹو ویز زیادہ یوز ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر میں نے آپ کو کسی بھی نیگیٹو چیز میں کنڈم کرنا ہے تو میں اس کو نیگیٹو وے میں ہی کنڈم کر رہی ہوں, بجائے اس کے کہ میں آپ کی اپروچ کو لمٹ کروں. میں اس کو ایکسیڈ کر رہی ہوں, میں 10 لوگوں تک پہنچا رہی ہوں, اور ہم مزید اس کو نیگیٹو وے میں کنڈم کرنے کے چکر میں مزید اپنی ویو کو ڈیمیج کر رہے ہیں. مطلب کہ ہم اپنا ٹرو فیس یا ایکچوئل جو پوائنٹ ہے اس کو رکھنے میں ناکام ہے. تو میجورٹی جو فیس بک پہ موجود ہے ان میں جو ہے, جو نئے نئے دانشور بن رہے ہیں, نئے نئے تجزیہ نگار بن رہے ہیں, وہ بنا سوچے سمجھے جب ایک بات کو آگے فارورڈ کرتے جائیں گے تو وہ بات جو ہے اس کو ہمیں لمیٹائز کرنے میں بہت وقت لگے گا. اور جب تک ہم اس چیز پہ قابو پانے لگتے ہیں وہ چیز بہت زیادہ پھیل چکی ہوتی ہے, اور پھر بہت سے لوگ, اسپیشلی وہ ایکٹیوسٹ جن کا پازیٹیو ویو ہوتا ہے, ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے شعور, آگہی پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. لائک کہ ہم نے ایک نیگیٹو چیز دیکھی, اس کو صبر سے پڑھا, جلد بازی میں اس کو آگے پہنچانے سے پہلے خود تحقیق کی یہ بات کتنی حد تک درست ہو سکتی ہے اور کتنی حد تک غلط ہو سکتی ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم اس لنک کو آگے فارورڈ کریں, ہم اپنے ایک گروپ میں بات کریں اس کے اوپر, اس کو کنڈم کرنے کا ایک پورے لایا عمل کو تشکیل دیں, اور پھر ہم میڈیا پہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, بجائے اس کے کہ ہم اسی کو آگے فارورڈ کرتے جائیں. میڈم بہت خوب. میں یہاں پہ آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک فرد جو ہے آپ کی ریاست کا, ایک عام شہری جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے, فیس بک استعمال کرتا ہے, باشعور بھی ہے, اس کے پاس ذہانت بھی ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, تو وہ اپنے ملک کا, اپنے ریاست کا, اپنے مفادات کا کس طرح وہ حفاظت کر سکتا ہے سوشل میڈیا میں, کس طرح دفاع کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ اس فیلڈ میں ہیں, آپ دفاع بھی کر رہی ہیں, آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے ملک کے لیے, اپنی ریاست کے لیے, اس پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے؟ ویری نائس. میں بھی ایک عام آدمی ہی ہوں, اور میں ایک عام آدمی کی جگہ پہ کھڑے ہو کر تجزیہ کرنا اور دیکھنا مناسب سمجھتی ہوں. تو میں اپنی ذات سے شروع کرتی ہوں. اب جب تک میں اپنے آپ کو VIP سمجھوں
اور اپنے لیول سے کھڑی ہو کے دیکھوں گی تو مجھے نچلی چیزیں دکھائی نہیں دیں گی. اگر میں خود کو ہی بہت زیادہ پریورٹی دینے لگوں گی تو ملک میں جو چھوٹے موٹے نظریات ہیں میں ان کو فالو نہیں کر پاؤں گی, اور وہی سب سے زیادہ بیسک چیزیں ہیں, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بڑے ایشوز کو پیدا کرتی ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ اگر میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں تو اس میں سب سے بڑا اہم ہاتھ یہی ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں, عام انسان کی ضرورت اور اس کے ویوز کو اہمیت دیتی ہوں. جب تک مجھے عام آدمی کا نہیں پتہ چلے گا میں کسی خاص آدمی کو اپروچ نہیں کر سکتی. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ مشاہدہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اب ہم نے ایک پازیٹیو وے میں وار میں خود کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور ریپرزینٹ کرنا ہے, اپنے ملک کو دفاع کرنا ہے. سب سے بڑی بات ہے دفاع کرنا ہے. تو دفاعی صلاحیت میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دفاع کرتے ہوئے ہم نے خود کو کس طرح سیکیور رکھنا ہے, اور پھر ہمارے ساتھ جو جو چیزیں اٹیچ ہیں لائک ہمارا ملک, ہماری فوج, ہمارے ادارے, وٹ ایور جس کے لیے بھی آپ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے. دوسری بات, اگر آپ کے پاس ایسا کوئی انفو آتا ہے جو آپ کے نالج میں نہیں ہے اور آپ کو سڈنلی اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑ جاتا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کی تھیوری کو کنڈم کر کے ایک دم سے وار کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اس کو جوائن کر لیں, آپ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 5 منٹ 10 منٹ تھوڑا غور کریں کہ مجھے اپنی اسٹریٹجی کو مضبوط کرنا ہے کہ مجھ پہ بعد میں انگلی نہیں اٹھے کہ میرے ادارے میری وجہ سے کسی لپیٹ میں آ جائیں. بیکاز آپ ڈیفینڈر ہیں, بینگ اے ڈیفینڈر, مجھے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میری پالیسی ایسی ہو کہ جو ڈیفینڈنگ لائن پر ہو, نہ کہ اس طرح سے کہ میں ہی ڈیمیج کرنا شروع کر دوں. بیکاز یہ میرا بہت بڑا ایکسپیرینس رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں بھی. شاید ابھی 2 دن پہلے بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو, جنرل غفور صاحب کی ایک پکچر کے اوپر ایشو بنا جس میں نے کوئی ریمارکس نہیں کیا, میں نے بالکل اس کو کنڈم نہیں کیا, بیکاز وہ ایک ریپرزینٹیٹیو ہے, وہ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ ایک بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں, وہ پبلک کو نہیں جانتے, پبلک ان کو جانتی ہے. ابھی ان کے ساتھ کوئی اسرائیلی کھڑا ہو کے ایک سیلفی کی ڈیمانڈ کرتے تو اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہے کہ میں اسرائیلی ہوں, وہ تو یہی سمجھیں گے فونر and he is a fond of self to have a selfie with me, that's it. تو اس کو لے کر جب ایشو بنا محب وطن پاکستانی پالشیے ان کے خلاف ہو گئے اور سوال اٹھانا شروع کر دیا. یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے. ہم نے ڈیفینڈر ہونے کے باوجود اپنا مورچہ خالی چھوڑ دیا اور ہم نے خود ہی محاذ اپنے لیے کھڑا کر دیا. تو میں سمجھتی ہوں ایک ڈیفینڈر بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنی ایگو کو مارنا ہے اور اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کرنا ہے. بیکاز آپ نے جب فائٹ کرنی ہے تو اب پہلے اپنے دماغ سے فائٹ شروع کرنی ہے, لوگوں کے گرے بان سے نہیں کرنی ہے. اگر آپ نے خود کو اچیو کر لیا, خود کو آپ نے تسخیر کر لیا تو آپ دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑی سی باتوں میں آ کر فائٹ کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو نہ آپ خود کو ڈیفینڈ کر سکیں گے نہ ہی اپنی کنٹری کو. صحیح, بہت خوب ہے. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے محترمہ کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ملک سے باہر بیٹھ کے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں, پاکستان میں لسانیت قواریت. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آ رہی ہے. جی, سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ملک سے باہر رہ کے ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں, ملک کی سلامتی کے خلاف کام کرتے ہیں, ہمارے جو لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کبھی ہم ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں, بس اوقات باہر کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں یا ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں. لیکن ملک کے اندر رہتے ہوئے, اسلام آباد میں رہتے ہوئے, لاہور کراچی میں رہتے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں, وہ ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں, آپس میں فرقواریت لسانیت کو ہوا دے رہے ہیں. جیسے ابھی 2 دن پہلے حمزہ نقوی اور اس طرح کے سبطین حسین نام کے 2 لوگ پکڑے گئے, حساس اداروں کے خلاف کام کر رہے تھے, ریاست کے خلاف کام کر رہے تھے, اور مقدس ہستیاں جو صحابہ کرام ہیں ان کو گالیاں دے رہے تھے. تو ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل
इस किस्म के जो लोग हैं वो रातों रात पैदा नहीं हो जाते और वो तन्हा नहीं होते। इस किस्म के लोगों को मैं नहीं समझती कि हमें फायदे वाहिद समझकर कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बिकॉज ये किसी एक बंदे का काम, इंडिविजुअल वर्क नहीं है ये। तो हमें इन लोगों को वॉच आउट करना चाहिए, इन पे नजर रखनी चाहिए और इनकी जो सोशल एक्टिविटीज हैं उस पर नजर रखें, इनके कनेक्शन के ऊपर नजर रखें, बिकॉज अगर आप इनकी रूट्स तक पहुंचना चाहते हैं तो आप इन पे इतनी जल्दी हाथ नहीं डाल सकते। और अगर पाकिस्तान में रहते हुए मैं पाकिस्तान के खिलाफ काम करूंगी तो इट मीन्स कि मैं बिला खौफ व खतर कर रही हूँ, और अगर मुझे खौफ और खतरा नहीं है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन है, कोई सॉलिड बन रहा है। तो वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हैं उनके लिए तो बेशक आसान है, हम जो मुल्क में बैठ के कर रहे हैं उनकी कनेक्शन की बाहर के ममालिक में ही है, उनको भी वहाँ से अश्योरिटीज हैं, उनको भी वहाँ से फीडबैक मिलता है और उनको भी उम्मीद है कि आज वो पाकिस्तान में है, कल को हालात खराब होते ही हमें एसएलएम मिल जाएगा और हम लोग भी मूव कर जाएंगे। तो ये छोटे मोटे लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल सबको मालूम है कि किसी भी इदारे पर बोलने के लिए किसी को भी बासानी उठाया जा सकता है, पूछगछ की जा सकती है, और अगर फिर भी कोई ये रिस्क ले रहा है तो इट मीन्स दैट इज नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन, दे आर अ पाइल ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दैट एंड देयर इज अ कंप्लीट सर्कल बिहाइंड दैट। तो हमें इसके पीछे जो सर्कल, जो अवामी है, उनको अप्रोच करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, ना कि इनको उठा के इनके काम तक महदूद खुद को कर दें। अगर आपको सरगुना तक पहुंचना है तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी और जो बार बार चेंज होगी। तो इस किस्म के लोगों को जब तक हम लोग एप्रिशिएट ना करें, इस सेंस में कि हम बार बार इनके वॉल पे जाएं, कमेंट करें, लोगों को मेंशन करें, वो हमारी बेवकूफ़ी है। इस तरह से ये अप्रोच लेते हैं। मैं अगर 4 लोगों को मेंशन कर रही हूँ, 4 और मेंशन कर रहे हैं, 4 और मेंशन कर रहे हैं, इनका मैसेज हमारी सोच से भी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम ये करें, हमें चाहिए कि हम अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाएं कि हम इनके प्लेटफॉर्म को महदूद करने की कोशिश करें, ना कि बसी करने की कोशिश करें। सही, बहुत खूबसूरत आपने बातें की। आखिर में सोशल मीडिया सार्फिन जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए आपका कोई पैगाम? मैं यही कहूंगी कि अगर हम लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की तकलीफ महसूस कर सकते हैं और ये फील कर सकते हैं कि हमारी जो सलाहियत है उसके जरिए ही डिफेंड करें, तो जो इस तकलीफ को गुजार रहे हैं, जो कि वहाँ बैठे हुए हैं, वो हमसे अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो प्लीज वो करें, वो निकलें, वो आवाज बने, हमारे साथ दें, हमारी आवाज से आवाज मिलाएं। हम आज एक हैं, कल 11 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, और जब हम नंबर ऑफ 1000 होंगे तो हमारी आवाज पूरी दुनिया में भी गूंज सकती है। तो मैं कहती हूँ खुदारा प्लीज आप लोग थोड़ा वक्त निकालें, सोशल मीडिया को सिर्फ शायरी और जोक्स तक महदूद ना रखें, अपने मुल्क में उन लोगों की तरफ देखें जो तकलीफ में है। कल को आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ। आज हमें अगर किसी का सहारा बना हुआ होगा तो कल लोग हमारे लिए भी आवाज उठाएंगे। तो क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म को अपने लिए एक हथियार बनाएं, पॉजिटिव। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया मोहतरमा हैज़ल साहिबा, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत नवाजिश। नाज़रीन, जो हमारी मेहमान थी हैज़ल साहिबा, हैज़ल राजपूत साहिबा, इंतहाई कीमती उन्होंने बातें की। आखिर में अपने मैसेज में, अपने पैगाम में इन्होंने कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास सोशल मीडिया मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, लेकिन हम क्या करते हैं, तस्वीरें अपलोड करना, सेल्फियाँ अपलोड करना और फजूल किस्म के जोक्स और फजूल किस्म के सियासी डिबेट्स, फजूल किस्म की चीज़ें वहाँ शेयर करते हैं। लेकिन अपने मुल्क के लिए, अपने रियासत के लिए, अपने मज़हब के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम की तालीम को आम करने के लिए, इस्लाम के सच्चे सुच्चे दीन को आम करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे होते। हमारे 2-2 साल के, 1.5 साल के पीछे जाके अगर आप रिकॉर्ड निकालें अपने फेसबुक का तो आप खुद शर्मिंदा होंगे कि आपने क्या, आपकी एक्टिविटीज़ रही, अपना टाइम आपने
وہاں پہ لگایا، اپنا قیمتی وقت لگایا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتیں ہیں آپ کے پاس، وقت ہے، وسائل ہے. اللہ تعالیٰ نے موبائل دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے آپ کے پاس. آپ آسانی کے ساتھ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کا ٹائم بچ رہا ہے. جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے دنیا میں، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. اور اس کے شکر کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کا درست استعمال کریں. آپ اگر فیس بک پہ 10 گھنٹے بیٹھتے ہیں، 12 گھنٹے بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے آپ کے لیے شرمندگی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے علامہ ظہیر عباس قادری صاحب. مذہبی اسکالر ہے، بہت بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے، بہت لوگ اس کو جانتے ہیں، بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. سب سے پہلے تو آپ کو جزاک اللہ بہت شکریہ جناب محترم فردوس جمال صاحب. سر، ہم سوشل میڈیا کی افادیت اور اس کے منفی استعمال پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ سے سر میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ہمارے ملک میں جو استعمال ہو رہا ہے، کہیں پہ مذہب کے خلاف، کہیں پہ نفرت پھیلانے کے لیے، کہیں پہ سیاسی آپس میں گتھم گتھا ہونے کے لیے، نفرتیں پھیلانے کے لیے، معاشرے میں زہر انجیکٹ کرنے کے لیے، ایک یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے دشمن عناصر ہمارے ملک میں سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں یا ہمارے افراد کو استعمال کر رہے ہیں ریاست کے خلاف. 2 دن پہلے سر اسلام آباد FIA نے ایسے لوگوں کو گرفتار کر دیا، 2 لوگوں کو، 3 لوگوں کو، جو مختلف کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے، ریاست کے خلاف کام کر رہے تھے، مقدس ہستیوں کے خلاف کام کر رہے تھے، نفرت پھیلا رہے تھے، ان کو گالیاں دے رہے تھے. تو آپ سے سوال سر یہ ہے کہ اس سب کو، اس ساری بےہودگی کو سوشل میڈیا میں کنٹرول کیسے کیا جا سکے گا؟ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے، عام آدمی کی کیا ذمہ داری ہے، اور علماء کی کیا ذمہ داری ہے اس میں؟ ماشاءاللہ جناب، آج آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، اور آپ کے اس پروگرام کے تھرو، اس پروگرام کے توسط سے ماشاءاللہ دور حاضر کے جو مسائل ہیں ان سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈنس ملتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ. ٹاپک بڑا اہم ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال انتہائی زیادہ کیا جا رہا ہے، نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ غیر مسلم دنیا میں بھی. اور بالخصوص اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو ملک پاکستان کے اندر آج کی جو عوام ہے، چاہے وہ کسی بھی زندگی کے حصے سے تعلق رکھتے ہیں، بالخصوص نوجوان نسل، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، میل ہوں یا فیمیل، وہ اس کا مس یوز کر رہے ہیں اور اس حد تک کر رہے ہیں جیسے کہ ہو جاتا ہے کسی کو، یا سوشل میڈیا فوبیا ہو جاتا ہے. اس فوبیا کی حد تک یوز کر رہے ہیں. نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے، نہ خاندان میں لگتا ہے، نہ رشتہ داروں میں لگتا ہے، نہ لگتا ہے، نہ یونیورسٹی میں ہے، نہ کالج میں ہے، نہ تحقیق میں ہے، نہ نماز میں ہے، نہ قرآن میں ہے. اور اپنی کسی بھی حوالے سے یعنی اصلاح کی طرف نہیں بلکہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور نیگیٹو اس کا یوز ہو رہا ہے، جس وجہ سے بڑے اس کے نقصانات ہیں. رہی یہ بات کہ اس کا حل کیا ہے، جناب اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے قوانین بنائے کہ جن میں اخلاقیات کی بات ہو. اور بالخصوص سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتی ہیں تو عام عوام الناس تو اچھالیں گے ہی. لہذا سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہم کسی پر الزام نہ لگائیں، ہم کسی پر بہتان نہ لگائیں، ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے بہن بیٹی کو بات نہ کریں. جیسا کہ سوشل میڈیا پر بےہودگی کا بازار گرم ہے، حتیٰ کہ آج کل یہ جو ڈمبش ہوا ہے، میوزیکلی نکلا ہوا ہے، اس پر لوگ باتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور حرکتیں کچھ اور ہیں. فیس بک پر ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. تو یہ سارے کا سارا سب سے پہلے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ایک خاص حصہ اخلاقیات وہ پڑھنا چاہیے. اور میں یہاں پر آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا، اخلاقیات صرف انہی لوگوں کو آئیں گی جو قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں. آپ میڈیکل کی ڈگری لے لیں، آپ انجینئرنگ کی ڈگری کر لیں، آپ بزنس کی ڈگری کر لیں، MBA کر لیں، IT کر لیں، کوئی بھی ڈگری آپ لے لیں، اس کے اندر ایک بھی مضمون اخلاقیات کا نہیں ہے. لہذا ہماری قوم کو، نوجوان نسل کو سیرت النبی علیہ السلام سے اخلاقیات پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انک لعلی خلق عظیم، اور کان خلقہ القرآن. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، جس سے ہم دور ہیں، اسی کی نحوست ہے، قرآن سے دوری کی نحوست ہے.
सीरत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से दूरी की नौसत है। हमारे पढ़े लिखे लोग ऐसी ऐसी जहालत वाली बातें करते हैं कि सुनकर और पढ़कर इंतहाई शर्म आती है। तो कुरान को थामे, सीरत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को थामे, हम गैरों की इज्जतों को अपनी इज्जत समझें, किसी का मजाक मत उड़ाएं, और ये बात ज़हन में रख लें कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठा इंसान लानती है और अल्लाह ताला की लानत और गज़ब है उस पर। लिहाजा इस झूठ से ही बचें, चूंकि सोशल मीडिया पर 90% झूठ है। उसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लॉज, ऐसे कवानीन बनाए जिसके अंदर अखलाकियात के अंदर बात की जाए और उन पर इतनी सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हम दहशतगर्दी से भी बचें और हम एक दूसरे के मजाक उड़ाने से भी बचें, हम जग हंसाई से और किसी की हद के इज्जत से भी बचें, और हम इस हद तक हम रहें जिस तरह के दूसरे ममालिक, यूं कह लें कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जमहूरियत तो है मगर बद तहजीबी नहीं है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के साथ साथ हम बद तहजीब हो चुके हैं, अखलाक से गिर चुके हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कुरान और हदीस का वो कानून जो है पाकिस्तानी निसाब में भी शामिल करे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, और अखलाकियात का निसाब शामिल करने के साथ साथ बाकायदा ये मुहिम चलाए, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ एक हमारा ध्यान या तवज्जो का सबब नहीं है, बल्कि ये जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद करता है हमारा, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि बेदारी का सबूत दे, और उसके बाद फिर हुकूमत वक्त जब कानून पास करेगी, अदालतें इस पर कानून बनाएंगी, तो इंशाल्लाह जरूर कंट्रोल आएगा। जी अल्लामा साहब, बहुत खूबसूरत आपने बात की। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि सर, जो मुक़द्दस हस्तियां हैं, जो काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल शख्सियात हैं हमारी तारीख़ की, हमारे मज़हब की, जो कोई 1400 साल, कोई 1300 साल पहले गुज़र चुकी, ऐसे लोगों की, ऐसी शख्सियात की, अजीम शख्सियात जिनकी उम्मत पे एहसानात हैं, उनको ला के उनकी इस्तेहज़ा, उनकी तौहीन, उनको गालियाँ जो दी जा रही हैं, जो बेमार जहनियत हमारे समाज में पाई जाती है, आप एक माशाल्लाह से मुबल्लिग भी हैं, स्कॉलर भी हैं, वाइज भी हैं, अल्लामा हैं, तो आप क्या कहेंगे कि उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तौहीन करते हैं मुक़द्दस हस्तियों की, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनाब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर मैं दो टोक और वाज़ेह बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारा जो इस्लाम है, इस्लाम की बुनियाद तारीख पर नहीं है। तारीख के झूठ कभी कुछ हैं, कभी कुछ हैं, कभी कुछ हैं। जो एक मुसलमान है उसके लिए मेयार कुरान पाक है और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है। लोग बिलखुसूस वो लोग जो तारीख को अपना कुरान समझते हैं या तारीख को अपना ईमान समझते हैं, तो वो सहाबे पैगंबर की भी गुस्ताखियां करते हैं और वो अज़वाज मुतहरात की भी उनके बारे में भी जुबान दराजियां करते हैं। ना सिर्फ ये कि बदतमीजियां उनके साथ करते हैं, बल्कि इस्लाम से खारिज कर देने तक के हौसले वो कर जाते हैं, जो कि इस्लाम के खिलाफ, कलीमे के खिलाफ है और एक गैरत के खिलाफ है। करने वाले लोग हैं तो शरीफ लोग और ऐसे गर्द हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि ईमानी दहशत, ईमान के अंदर दहशत फैलाना बंद करें, मुआशरे के अंदर दहशत फैलाना बंद करें। ये जो बदअकीदगी और गुस्ताखी और बेअदबी का नासूर है, इसे अपने अखलाक से, अपनी सोच से, अपने जहन से, अपने घर से निकाल कर हर वो चीज और बल्कि हर वो हस्ती जिसकी निस्बत हुजूर सरवर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है, हर वो हस्ती जिसकी निस्बत इमामुल अंबिया के साथ है, उसका अदब करें, उसकी इज्जत करें, उसका इकराम करें, उसका एहतराम करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी को बाइज्जत बनाया और नबी अलैहिस्सलाम ने तो जहां एक पल भी गुजारा वो जगह भी शाइरिल्लाह कहलाती है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो चीज जुड़ गई वो भी यानी अगरचे बेजान है, वो भी शाइरिल्लाह में से है। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, रब कुरान में कहता है कि दिलों के पाकीज़ा हैं वो लोग जो अल्लाह की और अल्लाह के नबी की निशानियों की इज्जत करते हैं, जो असहाबे पैगंबर हैं, जो अल्लाह के नबी के साथ रोज गुजारे, जो कुरान लिखते रहे और जो आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करके बताते रहे, जिनकी लाखों मुरब्बा मील जमीन तक हुकूमतें रही, जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, वो ऐसी अजीम हस्तियां हैं
کہ ہم ان کی بے ادبی کبھی برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کی بے ادبی کرنے دیں گے۔ لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ہمیں ان کی مجلس سے بچنا چاہیے، ان کی محفل سے بچنا چاہیے، ان کے وعظ سننے سے بچنا چاہیے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے بچنا چاہیے، ان کی تقریروں تحریروں سے بچنا چاہیے، ان کی مجلس اور دوستی اور رشتہ داری سے بچنا چاہیے، تاکہ اسلام کے اندر یہ جو دہشت گردی کا ان سے گستاخی اور بے ادبی کی صورت میں پایا جا رہا ہے، اس سے قوم کو بچایا جا سکے، نوجوان نسل کو بچایا جا سکے، بالخصوص یونیورسٹیز کے اندر نوجوان نسل جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو بچایا جا سکے، ادب بنایا جا سکے۔ اور ادب وہی ہے جس کے دل میں اس کے مصطفیٰ علیہ السلام ہے، جو کسی کا گستاخ نہیں، کسی کا بے ادب نہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی حدیث کی عزت اور ادب کرتا ہے، جیسے کہ ازواج رسول لے لیں، اولاد رسول لے لیں، اصحاب رسول لے لیں، صحابیات رسول لے لیں، خلفاء کرام لے لیں، کاتبان وحی لے لیں، تو صحابہ بیت اطہار لے لیں، ان سب کی عزت ہم پر فرض ہے، اور جو عزت نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ کلمہ پڑھ کے گستاخی یا بے ادبی یا پھر دہشت گردی کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اسلام ایسے بے ادبوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ ہی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا میں گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کے توسط سے، پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا، ساری کی ساری گستاخیاں بند کی جائیں۔ وہ ہستیاں کہ جو عظیم ہیں، جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما دیا، جن کو قرآن نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا جن کے ساتھ وعدہ کر دیا، تاریخ کو سامنے رکھ کر، تاریخ کے جھوٹوں کو سامنے رکھ کر ان عظیم ہستیوں کی بے ادبی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ لہٰذا قرآن ہی میں یار ایمان ہے، قرآن پر ہی اسلام کی بنیاد ہے، سیرت مصطفیٰ علیہ السلام، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام پر ہی اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اسی کو مضبوطی سے ہمیں رکھنا چاہیے، تاریخ کے دھوکے میں آ کر اپنا ایمان برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بے ادب چاہے کسی کا بھی ہو وہ نامراد ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش علامہ ظہیر عباس قادری صاحب، انتہائی ایمان افروز گفتگو انہوں نے کی ہے۔ ضمناً جو بات آ گئی تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے، تو مقدس ہستیاں ہمارے لیے کتنی محترم ہیں، ہمارے لیے، چونکہ اب جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، مشعلیں لے کے، چراغ لے کے، شمعیں لے کے، وہ ہمیں انہی سے ملی ہے، انہی کے سرچشمے سے، انہی کی خدمات کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر بار، رشتہ دار اللہ کے رسول کے لیے چھوڑے صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرتوں کے سفر پہ نکلے، مال دولت سب کچھ قربان کیا، بڑے بڑے مارکے لڑے، دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے لڑے وہ لوگ، اور نکلے دریاؤں پہ، گھوڑے دوڑائے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کس کے لیے؟ اس اسلام کی سربلندی کے لیے، اس اسلام کے رفت، اس اسلام کے غلبہ اور اس اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالتے ہوئے کہا، اللہ تیری زمین یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اگر تیری زمین باقی ہوتی تو میں وہاں بھی اسلام کے فریرے کو، اسلام کے پرچم کو، اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیتا، لہرا لیتا۔ وہ لوگ جن کی شہادتیں کہیں پہ قسطنطنیہ کے فصیلوں کے نیچے ہوئی، وہ وہاں دفن ہیں، کہیں افریقہ کے صحراؤں میں، کہیں اندلس کے پہاڑوں میں، کہیں وہ سندھ تک پہنچے اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ آج میں اور آپ، جس کی کوئی پہچان نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اٹھ کے ان پہ تنقید کرے، ان کو سب شتم کرے، ان پہ گالیاں دے، ان پہ مغلظات بکیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے سٹیٹس اپڈیٹ کرے، تصویریں ڈال دے، ان کی شان میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رضا کی، اپنی جنت کی بشارتیں دی، خوشخبریاں دی، اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چنا، اپنے نبی کے لیے ان کو چنا، ہجرتوں کے راستے پہ غار ہیرا سے ہوتے ہوئے، غار سور سے ہوتے ہوئے، غار نور سے ہوتے ہوئے مدینے تک، ان کی عظمت کے قصے بکھرے پڑے ہیں۔ ان کو کچھ نہیں ہوگا، چاند پہ تھوکنے والے کہ تھوک جو ہے وہ اس کے اپنے منہ پہ پڑتی ہے۔ چودھویں کے چاند جب پورے جوبن پہ ہوتا ہے، گلی میں کتا اگر چاند کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے تو چاند کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ سو لازم ہے احترام، ریسپیکٹ ہیں، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد سب کا احترام ہونا چاہیے، سب کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ آپ اگر سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ
ڈیلی موشن پہ، یوٹیوب پہ، کہیں بھی کسی کے عقائد کو چھیڑتے ہیں، کسی کے عقائد کے خلاف بات کرتے ہیں، کسی کے مقدس ہستیوں کو چھیڑتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو آپ ایک جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جس سے معاشرے میں نفرت عام ہوگی، جس سے معاشرے میں نفرت پھیلے گی، جس سے معاشرے میں تعصب پھیلا گے، جس سے معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر آپ پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے کام یہی کرنا ہے کہ آپ کا اپنا بھی یہی مفاد ہے، آپ کے ملک کا بھی یہی مفاد ہے کہ آپ اپنے جو بولتے ہیں، جو آپ لکھتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں، اس سے پہلے سوچیں کہ میرے لکھنے سے، میرے بولنے سے، میرے سٹیٹس اپڈیٹ کرنے سے، میرے کسی تحریر کو، کسی پوسٹ کو شیئر کرنے سے کہیں میں لسانیت، علاقائیت، فرقہ واریت، ملک دشمنی کا ارتکاب تو نہیں کر رہا ہوں۔ کیونکہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، جو کچھ لکھ رہے ہیں، وہ سارا کچھ مانیٹر ہو رہا ہے، اور کسی دن آپ بھی تھے ہو جائیں گے، آپ بھی اٹھائے جائیں گے۔ ریاست، ملک کمزور نہیں ہوتے ہیں، ادارے کمزور نہیں ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستانی بن کے رہیں، پاکستان میں بیٹھ کے، پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان کا کھاتے ہوئے کسی دوسرے کا دم چھلا بنیں گے، کسی دوسرے کے لیے کام کریں گے، کسی اور ملک کے مفادات کے لیے پاکستان میں کام کریں گے، تو ہمارا کام آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ ملک سے غداری کر رہے ہیں، آپ ملک کے خلاف جا رہے ہیں۔ سیاسی تنقید ہو سکتی ہے، سیاست پہ بات ہو سکتی ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ کے سوشل میڈیا سیل ہو سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے سیاست پہ، ایک دوسرے کی طرز سیاست پہ، ایک دوسرے کی حکومت پہ، ایک دوسرے کی کارکردگی پہ کریٹیسائز کرے، تنقید کرے، لیکن جہاں ریاست پہ تنقید ہوگی، جہاں سبز پرچم پہ تنقید ہوگا، جہاں ملک کے مفاد پہ تنقید ہوگا، ملک کی اساس پہ تنقید ہوگی، جہاں ملک میں رہنے والوں کے عقائد پہ تنقید ہوگی، وہاں پھر آپ کے گردن ناپی جائے گی۔ سمجھ لے کہ آپ کا وقت قریب ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط راستے پہ۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کا محاسبہ کریں جو غلط راستے پہ ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب کے بڑوں نے قربانیاں دے کے 10 لاکھ شہداء پیش کر کے آنچلیں عفت مآب بہنوں کی، ماؤں کے آنچل لٹے ہیں اس راستے میں۔ اس لیے پاکستان نہیں بنایا کہ آپ کسی خفیہ جگہ پہ بیٹھ کے، واش روم میں بیٹھ کے سٹیٹس اپڈیٹ کرے فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، مقدس ہستیوں کے خلاف۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ مختصر اور نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستانی بن کے رہنا ہے، سچے سچے پاکستانی بن کے، کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا ہے، کسی کے عقائد کے خلاف بات نہیں کرنی ہے، ریاست کے خلاف آپ نے نہیں جانا ہے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ فردوس جمال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔